Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. This is Abiha, and the topic I'm going to discuss today is black magic. یہ ایک قسم کا مرض ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں لاحق ہو چکا ہوا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے اور لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے وکٹم بھی ہیں, اور یہ ایک ٹیبو کی حیثیت اختیار کر چکا ہوا ہے کہ ایک معاشرتی نظام میں بے تحاشا بگاڑ کی وجہ سے جو چیزیں جنم لیتی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو لوگ اس طرح کی کسی بھی حرکت میں ملوث ہیں وہ ایک قسم کا کرائم کر رہے ہیں, ایک قسم کے کرائم ہے, ایک قسم کے وہ خاموش قاتل ہیں. ایسے لوگوں کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ راحت پہنچانا چاہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی بہتری کرنا چاہیں, اور وہ ان کے لیے جو ہے وہ غلط سوچیں اور غلط طریقہ کا اختیار کریں. مجھے حیرت ہوتی ہے ایسے لوگوں پر جو اللہ کے فیصلوں کو چیلنج کر دیتے ہیں, اور ایسے لوگوں کے اوپر جو کسی کی خوشی کو برداشت نہیں کر پاتے, اور ایسے لوگوں کے اوپر جو حسد کرتے ہیں دوسروں سے اور شیطان کا راستہ اختیار کرتے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ دل کی اور ذہن کی ایک بہت ہی پست اور گھٹیا ترین حالت ہے کہ آپ کسی کے بارے میں یہ سوچیں کہ میں اس کو نقصان پہنچا دوں, اور آپ یہ سوچیں کہ جو اللہ کے فیصلے ہیں اس شخص کے لیے, یعنی کہ اللہ کسی کو جو ہے وہ بہترین اولاد دینا چاہتے ہیں, رزق دینا چاہتے ہیں, وہ ان کو اچھا گھر دینا چاہتے ہیں, اور آپ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا نہ ہو. آپ حسد کرتے ہیں, آپ رشک بھی تو کر سکتے ہیں کہ اللہ تو نے اس کو یہ چیز عطا فرمائی ہے تو مجھے بھی یہ چیز عطا فرما, لیکن آپ حسد کرتے ہیں اور حسد میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ آپ کو اس چیز کا احساس ہی نہیں رہتا کہ یار آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک شرک کرنے لگے, کہ آپ اس کے فیصلوں میں مداخلت کرنے لگے ہیں. آپ اس کے فیصلے کو روکنا چاہتے ہیں جس طرح سے شیطان نے کیا کہ یار کیا ہے, کیونکہ میں تیرا اتنا برگزیدہ سا جن ہوں اور اتنی میں تیری عبادت کرتا ہوں تو تجھے ایک انسان بنانے کی کیا ضرورت تھی. یعنی کہ اللہ کے سامنے آپ اتنے ناخلف ہو جائیں اور اتنے جو ہے وہ لے لیں اس چیز کا کہ آپ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ ٹکر لیں. کس طرح سے کر سکتے ہیں آپ؟ How could you do this to someone? How could you? آپ ہوتے کون ہیں اس طرح کی حرکت کرنے والے؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ آپ کی زبان اور ہاتھ سے بھی اگلا مسلمان محفوظ رہے, اور آپ اس کو صحت کے حوالے سے اور زندگی کے حوالے سے اور اس کے معاملات کے حوالے سے اتنا مفلوج کر دیتے ہیں اس طرح کی حرکتیں کر کے, جادو کر کے, یا اس طرح کے معاملات کو خراب کر کے کہ وہ شخص جو ہے وہ اپنی زندگی میں کچھ کرنے کے قابل نہ رہے, کوئی اچھا سوچنے کے قابل نہ رہے, کوئی کامیابی حاصل کرنے کے قابل نہ رہے. آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں یہ؟ آپ انسان, اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخلوقات بنایا ہے تو کیا آپ اس کرائٹیریا پر لائے بھی کر رہے ہیں کہ آپ کو کیا آپ نے کبھی اپنے بارے میں سوچا ہے کہ آپ اپنے لیے کیا جو ہے وہ طریقہ کار اختیار کریں, کیا لائحہ مطلب اختیار کریں, آخرت میں آپ کا کیا حصہ ہوگا جب آپ اللہ کے ساتھ ٹکر لیں گے؟ تو میرے جو بھی بہن بھائی اس طرح کے معاملات میں ملوث ہیں کہ وہ دوسروں کے لیے اس طرح کی پریشانیاں کریٹ کر رہے ہیں, تو میری ان سے گزارش ہے ہاتھ جوڑ کر کے وہ اپنے بارے میں کچھ سوچیں. وہ سوچیں کہ وہ آخرت میں اپنے لیے کیا اکٹھا کر رہے ہیں, وہ ان کا کیا بدلہ ہوگا اگر وہ اللہ پاک نے جو اپنے حقوق ہیں نا وہ چھوڑ دینے, لیکن جو بندوں کے حقوق ہیں وہ اس نے چھوڑنے. اس کے لیے اس نے بہت ہی سخت کرائٹیریا رکھا ہوا ہے کہ جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرتا تو کیا کوئی ایسا شخص جو کہ کسی کے اوپر جادو کرا رہا ہے یا اس کو ذہنی اور جسمانی طور پر مفلوج کرنے کی کوشش کر رہا ہے, کیا وہ اس کے سامنے جا کر یہ کانفیس کرنے کے لیے تیار ہوگا کبھی کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کیا؟ تو خدارا آپ اس چیز کو سمجھیں کہ یہ ایک قسم کے قتل کے زمرے میں آتا ہے کہ آپ کسی شخص کو اس طریقے سے اتنی پریشانی میں ڈال دیں. اور جو لوگ اس چیز کا انکار کرتے ہیں کہ جی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی, کیسے کہہ سکتے ہیں آپ یہ بات کہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی, جبکہ ہمارا قرآن اس کے بارے میں واضح طور پر ہمیں احکامات دے رہا ہے, جبکہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ تمام معاملات ہوئے اور پھر ان کو بتایا گیا کہ آپ کے اس بک کے اندر یہ واقعہ درج ہوا ہے 265 پیج کے اوپر کہ کس طریقے سے ان کے جو بال تھے ان کے اندر گرہیں لگی ہوئی تھیں, اور پھر ان کو جو ہے یہ بتایا گیا کہ آپ ان گرہوں کو کھولتے جائیں اور صرف فلق سورہ الناس کی جو تسبیح ہے وہ کرتے جائیں. اور پھر وہ ان کو جو نسیان کا مرض تھا وہ اس کی وجہ سے لاحق ہو گیا تھا کہ وہ یہ سوچتے تھے کہ شاید میں یہ کام کر چکا ہوں, اور وہ یہ کام نہیں کر چکے ہوتے تھے. کوئی بھی دنیاوی کام جو تھا, دینی کاموں میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بہت رہنمائی فرمائی تھی کام تھے لیکن جو ان کے دنیاوی کام تھے
وہ بھول جایا کرتے تھے کہ میں یہ کام کر چکا ہوں، میں یہ کام ابھی کرنا چاہتا ہوں. اس طرح کے معاملات ان کے ساتھ ہوتے تھے. اور ان کے ساتھ جادو کی انتہائی قسم کی جو آپ یہ سمجھیں کہ سخت جادو تھا ان کے اوپر. اور جو بھی لوگ اس طرح کے معاملات میں ملوث ہیں وہ اپنے بارے میں سوچیں کہ وہ آخرت میں اپنے لیے کیا حصہ اکٹھا کر رہے ہیں. اور جن کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں، خدا نخواستہ جو ان معاملات کا شکار ہوتے ہیں، تو میری ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا پازیٹیو رکھیں، اپنے اعصاب کو مضبوط رکھیں، اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ جو ہے بہتر طریقے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے معاملات کو بہتر کریں، دعا جو ہے وہ بہت زیادہ کریں. اور اس کے بعد جو اس کے بتائے ہوئے طریقے ہیں جس طریقے سے ان کا علاج ہوتا ہے، جس سورہ فلق و سورہ ناس کی تسبیح، اس کے علاوہ سورہ رحمان ہے، سورہ بقرہ ہے، اور منزل ہے ایک 33 آیات کی ایک جامع دعا ہے. وہ اس کو اگر آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو آپ کے لیے انشاءاللہ اس طرح کے معاملات سے نکلنے کی کوئی نہ کوئی صورتحال اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں. اور اس بات پہ اعتقاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ آپ کی زندگی میں اچھا ہونے والا یا برا ہونے والا، کوئی بھی معاملہ وہ اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا. اگر کوئی لوگ اس برائی کا وسیلہ بن گئے ہیں تو یہ ان کی کم بختی ہے. اور اگر آپ اس معاملے میں ایک قسم کے وکٹم بن گئے ہیں تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے معاملے میں بہت زیادہ اجر رکھا ہوا ہوگا. اگر آپ جو ہے اپنی زندگی کو صحیح طور پر نہیں لے کے چل پائے، اگر آپ نے کوئی کامیابی حاصل نہیں کر پائے، وہ بھی کسی اس طرح کے معاملے کی وجہ سے، کوئی جادو کی وجہ سے، کوئی اس طرح کے معاملے کی وجہ سے، تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آخرت میں کتنا اجر رکھا ہوگا. اپنی امید کو باندھے رکھیے اور اپنی صحت و تندرستی کے لیے دعا کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ذہنی، جسمانی اور روحانی صحت تندرستی عطا کرے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو حسد کی کیفیت ہے انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کسی سے، تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ معاملات انسان کو اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا نزول شروع ہوا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے آئے حضرت جبرائیل، تو انہوں نے ان کا دل دھویا. تو ایسا نہیں کیا کہ انہوں نے آتے ساتھ ان کو ایک بڑا سا کوئی وائٹ چوغا پہنا دیا اور اس کے بعد ان کی بڑی سی داڑھی نکل آئی اور اس طرح سے ان کی شناخت ہونے لگی تھی کہ جی یہ اب نبی بن گئے. نبی بننے کے لیے کیا کیا کہ ان کا دل دھو دیا گیا. ان کے اندر سے کینہ، بغض، حسد، ہر طرح کی جو اس طرح کی بیماریاں، جو دل کی بیماریاں ہیں، یہ اصل میں دل کی بیماریاں ہیں جن کو دور کرنے کی ضرورت ہے. ان کے اندر سے یہ چیزیں نکال دی گئی تو ان کے اندر اتنا ظرف پیدا ہو گیا کہ انہوں نے لوگوں کی اتنی بے تحاشا جو سمجھیں کہ اذیتیں تھیں وہ سہیں ہمارے نبی نے. تو ہم کیا چیزیں اس معاملے کے اوپر، جب ان کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کا معاملہ ہو گیا تو کوشش کریں کہ آپ اپنے باطن پہ توجہ دیں اور اپنے باطن کو صحیح کرنے کی کوشش کریں. آپ کا ظاہر خود بخود بدل جاتا ہے. اگر آپ پردے کر لیتے ہیں، اگر آپ نمازیں پڑھ لیتے ہیں اور کمروں میں بیٹھ کر آپ دوسروں کی چغلیاں کرتے ہیں، اور کمروں میں بیٹھ کے آپ دوسروں پر بے جا تنقید کرتے ہیں، اور کمروں میں بیٹھ کے آپ یہ سوچتے ہیں کہ فلانے کو نقصان کیسے پہنچایا جا سکتا ہے اور اس معاملے اور کسی کا معاملہ کیسے خراب کیا جا سکتا ہے، اگر آپ دوسروں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں کہ ان کا گھر خراب ہو جائے، اور آپ میاں بیوی میں پھوٹ ڈلواتے ہیں، یا آپ کوئی بھی اور کام کرتے ہیں، تو آپ کے ظاہر کا اللہ تعالیٰ نے اچار نہیں ڈالنا. تو بہتر ہے کہ آپ اپنے باطن کے اوپر زیادہ توجہ دیں اور اپنے باطن کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. آپ کا ظاہر خود بخود بدل جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں کے لیے بھی، اور ہمیں اپنی ذات سے دوسروں کے لیے ایک اچھا انسان اور ایک بہتر انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے کہ کوئی ہماری ذات سے فائدہ اٹھائے نہ کہ نقصان اٹھائے. ورنہ ہمارے انسان ہونے کا، ہمارے اشرف المخلوقات ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اپنے اندر یہ ضعف پیدا کریں کہ آپ دوسروں کی خوشی کو برداشت کر سکیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے جو ہے وہ بہت بہت آسانیاں عطا فرمائے ہر طرح کے معاملات میں. اس طرح کے معاملات میں اسپیشلی حسد سے، جادو سے، نظر سے ہمیں جو ہے وہ بچائے، اور صبح شام ہمیں ان کی دعاؤں کی جو ہے وہ اہتمام کرنے کی جو توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور مجھے اچھے سجیشنز دیتے رہیں کہ میں اور کس ایشو پر بات کروں. تھینک یو.